امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کو ترکی میں سبکی امریکی وزیر خارجہ کو اس بار غزہ میں اسرائیل حملوں کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے ترکی میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ترکی کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی امریکی وزیر خارجہ کا پروٹوکول کا خیال رکھے بغیر وزیر خارجہ کے شائنہ شان استقبال کرنے کی بجائے امریکی وزیر خارجہ کا خیر مقدم انقرہ کے ڈپٹی گورنر نے کیا، جبکہ بلنکن کے ترک وزیر خارجہ فیدان سے گلے ملنے کی کوشش کو فیدان نے کمال ہوشیاری، نزاکت اور سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے گلے ملنے سے دور رکھا، اور سب سے بڑھ کر صدر ایردوان نے بلنکن سے ملاقات نہ کرنے کے لیے اپنے آبائی شہر رزے کا رخ اختیار کیا۔ یہ سب کچھ TR اردو پر TR اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ترکی اور صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل TR اردو کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمارے اس بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے، اور ہاں، ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم آپ کے کمنٹس ہی کی روشنی میں خبروں کے اس پروگرام کو حتمی شکل دے سکیں۔ شکریہ۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے حماس کے حملے کے بعد 2 بار ترکی آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن بلنکن کے ترک ہم منصب فیدان نے اپنی سفارتی مصروفیات کی بنا پر دونوں بار ان سے ملاقات کو مسترد کر دیا تھا۔ اس بار بھی امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے ترکی کا دورہ کرنے کی درخواست پر ترکی نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا، اور یوں امریکی وزیر خارجہ 2 روزہ دورہ ترکی پر تشریف لائے۔ امریکی وزیر خارجہ کو اس بار غزہ میں اسرائیلی حملوں کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے ترکی میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ترکی کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی امریکی وزیر خارجہ کا پروٹوکول کا خیال رکھے بغیر وزیر خارجہ کی شائنہ شان استقبال کرنے کی بجائے امریکی وزیر خارجہ کا خیر مقدم انقرہ کے ڈپٹی گورنر نے کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی اس سبکی کو تمام عالمی میڈیا میں نمایاں طور پر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ کے چہرے کے تاثرات بھی امریکی وزیر خارجہ کی اندرونی کیفیت کی عکاسی کر رہے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ کو ایک اور جھٹکا اس وقت لگا جب امریکی وزیر خارجہ نے ہوائی اڈے پر ڈی گریڈ کیے جانے کے باوجود اپنی اس حالت کو چھپانے کے لیے ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان سے گلے ملنے کی کوشش کی، جبکہ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کمال ہوشیاری سے اور سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے بڑی نزاکت سے اپنے آپ کو بلنکن سے گلے ملنے سے دور رکھا تاکہ دنیا بھر میں ترکی کی غزہ سے متعلق حساسیت کا اظہار ہو سکے۔ یہ انقرہ آمد پر امریکی وزیر خارجہ کو دوسرا دھچکا تھا، اور شرمندگی کے آثار بلنکن کے چہرے پر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ تیسرا دھچکا بلنکن کو اس وقت لگا جب انقرہ میں ان کی گزرگاہ پر ایک پل پر حماس کے ترجمان شیخ ابو عبیدہ کی قد آور تصویر آویزاں کی گئی تھی، اور امریکی وزیر خارجہ نے بلنکن نے اس پل کے نیچے سے گزرنا تھا۔ مقصد بلنکن کو ترکی کی جانب سے حماس کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا پیغام دینا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ کی سبکی کا ترکی نے مکمل بندوبست پہلے ہی سے کر رکھا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کو وزارت خارجہ میں ایسے کمرے میں بٹھایا گیا جہاں ان کے بالکل عقب میں ترکی کے ہلال کے اندر مسجد اقصی کی خوبصورت تصویر نمایاں تھی۔ فیدان اور بلنکن نے وزارت خارجہ میں پہلے 1 on 1 ملاقات کی، اور بعد میں دونوں ممالک کے وفود کے درمیان تقریباً 2.5 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ حقان فیدان نے اپنے امریکی ہم منصب پر واضح کر دیا کہ دنیا اس وقت غزہ کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور امریکہ کو اسرائیل کے جرائم کے سرپرست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور دنیا بھر میں امریکی وقار خاک میں ملتا جا رہا ہے۔ حقان فیدان کے اس بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور امریکی وزیر خارجہ کی ہوائیاں اڑتی ہوئی دکھائی دیں۔ پروٹوکول کے اصول کے مطابق ملاقات کے بعد دونوں وزراء خارجہ کا مشترکہ طور پر پریس کانفرنس سے خطاب کرنا ہوتا ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس کرنے کی بجائے سیدھے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے، اور وہاں انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے تنہا ہی میڈیا کو بیان دینے میں اپنی عافیت سمجھی۔ ترکی نے انتھونی بلنکن کے دورے سے قبل ہی کئی بار غزہ میں جاری حملوں کو رکوانے کے لیے فوری طور پر فائر بندی کی اپیل کی تھی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ترکی کی اس اپیل کی طرف کوئی توجہ نہ دی گئی، اور ترکی سے فائر بندی کی بجائے جنگ میں چند گھنٹوں کا وقفہ دیے جانے پر اصرار کیا جاتا رہا، جس پر ترکی نے امریکی وزیر خارجہ کے دورے پر سرد مہری سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
ترک صدر رجب طیب ایردوان کو امریکی رویے پر سخت مایوسی ہوئی اور انہوں نے اس مایوسی کے عالم میں امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کا اپنے ایجنڈے میں شامل کرنے سے گریز ہی کیا۔ صدر ایردوان نے سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے انقرہ سے باہر اپنے آبائی شہر رزے کے مسافات میں امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی تک وہاں ہی وقت گزارنے کو ترجیح دیا اور دنیا کو بھی بتا دیا کہ وہ امریکی وزیر خارجہ سے اس وقت تک کوئی ملاقات نہیں کریں گے جب تک غزہ میں فائر بندی کا کوئی بندوبست نہیں کر لیا جاتا اور اس بارے میں باقاعدہ کوئی سمجھوتا طے نہیں کر لیا جاتا۔ ترکی میں امریکی وزیر خارجہ کے دورے سے قبل ہی ادانا میں واقع امریکی اڈے انجینئرنگ پر بڑے پیمانے پر عوام نے یکجا ہو کر مظاہرہ کیا تھا اور اڈے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، جبکہ انقرہ میں بلنکن کی آمد پر مظاہرہ کیا گیا۔ دنیا بھر کے میڈیا جس میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل، CNN انٹرنیشنل، BBC اور روزنامہ گارڈین بھی شامل ہیں، امریکی وزیر خارجہ کے دورہ ترکی کے موقع پر ہونے والی سبکی کو نمایاں طور پر جگہ دے چکے ہیں۔ ناظرین، کے ساتھ ہی ہمارا خبروں پر مشتمل یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو آئندہ خبروں کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔